نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے کہ ہمارے رؤوف صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، کیسے تھے اس پر ارشاد فرمائیں، تو میں کہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ محسن کائنات تھے۔ اس زمین پر نبی کا احسان ہے، اس آسمان پر نبی کا احسان ہے، اس ستاروں پر نبی کا احسان ہے، اس چاند کی چاندنی پر نبی کا احسان ہے، سورج کی کرنوں پر نبی کا احسان ہے، دریاؤں کی لہروں پر نبی کا احسان ہے۔ نبی کا احسان کسی پر نہیں ہے، ہاں نبی کا احسان سب پر ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ دریا کی لہریں ہوتی، نہ انسان ہوتا، نہ جنات ہوتے، نہ چرندے ہوتے، نہ پرندے ہوتے، بلکہ اللہ نے سب کو اپنے محبوب کے صدقے سے بنایا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، جیسے کہ مشہور حدیث مبارکہ ہے لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الارض، لولاک لما خلقت الجنہ، لولاک لما خلقت الملائکہ۔ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں فرشتوں کو پیدا نہ کرتا، میں کسی کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تمام احسان مانتے ہیں، ملائکہ کی جماعت نبی کا احسان مان رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہمارے نبی کا احسان مان رہی ہے، زمین مان رہی ہے، لیکن جو انسانوں کا معاملہ ہے، جبکہ ہم نے نبی کی زندگی کو دیکھا کہ جب نبی نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو فلاح پا جاؤ گے، تو جو معاملات آئے ہم نے تمام دیکھے، لیکن نبی کی زندگی کا جب مطالعہ کیا، مکے کے لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، کسی بھی مذہب کو ماننے والوں سے اگر پوچھا جاتا ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن مکے میں شور تھا کہ عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو صادق الامین ہے، اس نے بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے جوانی میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اس کا کردار لاجواب ہے۔ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سالہ زندگی آپ مکے کی جب دیکھیں گے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے نبی کا لاجواب ہم کو نظر آتا ہے۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس مکہ تھی، جن کے پاس بے شمار دولت تھی، مکے کے لوگ ان کے سامنے اپنی کاروبار کے لیے قرضہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی ہیں، ایسے عالم میں نبی اکرم نے، اور وہ اتنے خوبصورت تھے میرے مصطفیٰ جان رحمت۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی تھیں، میں ان سے کہوں گا کہ نبی نے جو شادیاں فرمائی اس میں اصول زندگی تھا، نبی نے جو شادیاں فرمائی اس میں ہماری عورتوں کو، ہم کو اپنی جینے کا سلیقہ تھا، نبی کو ضرورت نہیں تھی
نبی 25 سال کے تھے، لیکن نبی کے حسن کا عالم تو یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں. فرماتے لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. کسی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ایسے ایسے. اور اگر مدینے کی بچیاں دیکھیں تو کہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس طرح سے میرے نبی کا حسن تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو کہ نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کے شب و روز کیا تھے. آج ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو دیکھو. آج شوہر کتنا بھی فرما بردار ہو، آج شوہر کتنا بھی اپنی بیوی کا حق ادا کرنے والا ہو تو لڑائی ضرور ہوتی ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ بیوی کسی امام کی ہو، کسی مفتی صاحب کی ہو، کسی بڑے متقی و پرہیزگار کی ہو، لیکن جھگڑے رہتے ہیں. لیکن نبی کی زندگی کو پوچھنا ہے، محسن انسانیت کی زندگی کے اصول کو اگر پوچھنا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان کی زندگی کے کردار کو دیکھا، جب میں نے ان کے تقوی کو دیکھا، جب میں نے ان کی سچائی کو دیکھا تو عالم یہ ہو گیا کہ میں نے ان سے کہا آپ میرے شوہر ہیں، لیکن آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ گھر آپ کا ہے، میری تجارت آپ کی ہے، میرا سونا آپ کا ہے، میرا زیور آپ کا ہے، یہ پورے گھر کی ایک چیز آپ کی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی میں نے جب اتنا کہا تو پیغمبر اعظم کی زندگی کا اصول یہ بنا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تمام مال کو جو بھی غریب آتا اس کو دیتے ہوئے نظر آتے. اور عالم یہ ہو گیا میرے گھر کے سونے کا عالم یہ تھا کہ میرے گھر کے آنگن میں سونا رکھا رہتا تھا. اگر اس جانب کے لوگ اس جانب کے لوگوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن نبی نے غریبوں کو بانٹتے بانٹتے میرے گھر کا پورا سونا غریبوں کو بانٹ دیا. تو یہ نبی جو اگر پوچھو خدیجہ الکبریٰ سے کہ کیسے تھے آپ کے شوہر تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی فرماتی تھی میں نے محمد جیسا شوہر نہیں دیکھا ہے. وہ لاجواب شوہر ہیں، ان جیسا شوہر کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر سب سے پہلے اگر کسی انسان کو پوچھنا ہے تو اس کے گھر میں پوچھو کہ تمہارے باپ کیسے ہیں، تمہارے بھائی کیسے ہیں، تمہارا شوہر کیسا ہے، تمہارا بیٹا کیسا ہے. پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن نبی کے کردار کو آپ پوچھیں گے تو خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میرے شوہر کا کوئی جواب نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میرے بھائی کا کوئی جواب نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میرے باپ کا کوئی جواب نہیں. حضرت حسن و حسین فرماتے ہیں ہمارے نانا کا کوئی جواب نہیں. اور صحابہ کرام کی جماعت کہتی ہے ہمارے امام کا کوئی جواب نہیں، ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں، ہمارے رسول کا کوئی جواب نہیں. اور مکے کے یہودیوں سے پوچھو تو کہتے محمد بن عبداللہ کا کوئی جواب نہیں. نصرانیوں سے پوچھو تو کہتے محمد بن عبداللہ کا کوئی جواب نہیں. یعنی پیغمبر اعظم کی زندگی کے اصول تمام سے آپ پوچھو. ہم نے بڑے بڑے لکھے ہوئے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا. میں نے پڑھا عیسائی پروفیسر تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. کس بنیاد پر آپ نے اسلام کو قبول کیا؟ کہا میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ نبی نے شادی نہیں کی ہے تو مجھے شادی کرنے کے بعد زندگی کا اصول کہاں سے لینا ہے؟ میں نے جب آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تو ان کی زندگی میں مجھے پوری زندگی جینے کا اصول مل گیا. شادی کریں گے تو کیسی کرنی چاہیے، اس کے بعد بچوں کی کیسی پرورش ہونی چاہیے، پوری زندگی کا اصول ہمیں پیغمبر اعظم سے ملا. کوئی اگر مکے میں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، جب بھی کوئی بھی مظلوم مکے کی زمین پر آیا اور مکے کے جاہلوں نے، مکے کے ظالموں نے کسی کے مال کو کھانے کی کوششیں کی تو نبی نے سب سے پہلے آواز کو بلند کیا اور نبی نے اس کو مال دلایا. چاہے وہ ابو جہل جیسا ظالم ہو، ابو لہب جیسا ظالم ہو، تمام ظالموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا حق دلایا، مظلوموں کا حق دلایا. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آپ نے مذہب نہیں دیکھا. آپ نے اعلان کیا تھا کیونکہ آپ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ آپ لے کر آئے تھے، آپ کے اوپر فرض و واجب تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، کسی کو مارا نہیں. مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھو. آج ہمارے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو طاقت دے تو ہم بدلہ لیں اس سے اور ہم اس سے زیادہ اس پر ظلم کریں. لیکن پیغمبر اعظم کی زندگی کا دیکھو، طائف کے حال تھے کہ طائف میں میرے مصطفیٰ کو اتنا مارا کہ پورا جسم آپ کا
خون سے لہو لہان ہو گیا۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں، اجازت دیں تو ان طائف کے پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، میں ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ تو پیغمبر اعظم نے ایسے لہو لہان ہوتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ضرور یہ میری آواز پر میں جو کہہ رہا ہوں اس پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ اے پہاڑوں کے فرشتے، میں تم سے کہوں گا کہ ان پہاڑوں کو حکم نہ دے۔ پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ محسن انسانیت بن کر آئے تھے، ظالم ظلم کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ ان پر پھول برساتے نظر آتے تھے، ظالم پتھر برساتے تھے، مصطفیٰ پھول برساتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ وہ محسن انسانیت، وہ انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، نبی سب کے لیے تشریف لائے تھے۔ نبی چرندوں کے لیے آئے، نبی پرندوں کے لیے آئے۔ نبی تو عالم یہ تھا کہ حاتم طائی، اتنا بڑا حاتم طائی تھا کہ آج ہم بھی اس کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے 4 دروازے لگائے۔ اگر ایک مانگنے والا اگر چاروں دروازوں پر مانگنے آتا تھا تو حاتم طائی اس کی مدد کرنے کے لیے آتا تھا۔ لیکن تاریخ کے وہ راز بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جب اسی حاتم طائی کی بیٹی اور حاتم طائی کے بیٹے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی برہنہ ہے، سر پر بال کھلے ہوئے ہیں، تو دوری سے اپنی چادر مبارک کو حضرت عمر فاروق اعظم کو دیا اور کہا کہ اس بیٹی کو اڑا دو، اس بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر دی اور حاتم طائی کی بیٹی نے چادر کو اوڑھ لیا۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں اپنے گھر میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ان کو اپنے گھر بھیج دو، سواری کا انتظام کرو، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دو۔ اللہ کے رسول نے بھیج دیا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ پوری رات ہو گئی، حاتم طائی کی بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ صبح ہوئی تو حاتم طائی کے بیٹے نے بہن سے پوچھا بہن کیا ہوا؟ لگتا ہے تجھے نیند نہیں آئی ہے، تجھے کس چیز کا ڈر اور خوف لگ رہا ہے؟ تو حاتم طائی کی بیٹی نے کہا اے بھائی جان، اس نے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکالے اور کہا بھائی جان ہم جس اللہ کے نبی کے پاس کل گئے تھے نا، وہ پوری رات میں اس کو دیکھتی رہی، اس نے جو ہم سے محبت کی، ہمیں تو لوگوں نے کہا تھا وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن کل جب ہم ان کے سامنے گئے انہوں نے ہماری خاطر توازے کی، میرے ننگے سر کو انہوں نے اپنی چادر سے ڈھانکا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایسا نبی جب غیر مذہب کی بیٹیوں پر اتنا رحم کرتا ہے تو مسلمان بیٹیوں پر کتنا رحم کرتا ہوگا۔ کتنا بہترین وہ نبی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں تو یہ ڈالا گیا تھا کہ وہ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن اب ذہن کہتا ہے کہ جس کا ہم چہرہ دیکھ کر آئے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بھائی وہ سچا نبی ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر کی زندگی تھی، پیغمبر کسی مذہب کے لیے نہیں، پیغمبر پوری دنیا کے لیے آئے تھے۔ وہ محسن مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ تمام کائنات کے لیے محسن بن کر آئے تھے۔ اگر کسی جانوروں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اونٹ چیختا ہوا، آواز نکالتا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اونٹ دیوانہ ہو گیا، اور آپ نے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی چاروں طرف کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ آ رہا ہے، اور یہ اونٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اونٹ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پر یہ اونٹ حملہ کر دے، یہ کیونکہ یہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا آنے دو، وہ کچھ شکایت لے کر آ رہا ہے۔ صحابہ ہٹے اور اونٹ آگے آیا اور اللہ کے رسول کے کان پر کچھ بڑبڑانے لگا اور اپنا منہ اس نے اللہ کے رسول کے کان سے ہٹایا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مصطفیٰ جاری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ تو ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کا مالک میں ہوں۔ کہا اللہ کے رسول نے روتے ہوئے کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس سے چارہ تم کم دیتے ہو، اس سے چارہ زیادہ دیا کرو، اس سے کام کم لیا کرو۔ تو پتہ چلا ان واقعات کی روشنی میں کہ ہمارے نبی محسن انسانیت نہیں بلکہ محسن کائنات تھے۔ وہ چرندوں کے بھی نبی بن کر آئے، وہ تمام پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کتنے واقعات ہم نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے پڑھے، نبی کے ہرن کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا
کہ اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دیکھا کہ بدو سو رہا ہے، اور بدو نے جو جال لگایا تھا شکار کے لیے، اس کے جال میں شکار آ چکا ہے، ہرن شکار میں پھنس چکا ہے۔ اللہ کے رسول گئے، ہرن نے کچھ بولا، مصطفیٰ جال کے قریب گئے، جال کے جب قریب گئے نا تو ہرن نے مصطفیٰ سے کچھ کہا، مصطفیٰ نے دیکھا اور اس بدو کو اٹھایا جو بدو سو رہا تھا۔ اس بدو جب اٹھا، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا کیا ہو گیا؟ کہا تو نے تیرا شکار آ چکا ہے، تیرے اس جال میں شکار پھنس چکا ہے۔ ایک دم خوش ہوا، اپنے شکار کو نکالنے کے لیے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کو میں کاٹ لوں گا، میں اس کا گوشت بیچ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کچھ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ کہا یہ کیا آپ یعنی جانوروں کی زبان جانتے ہیں؟ میرے رسول نے کہا ہاں میں زبان کو جانتا ہوں۔ کہا کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے 2 بچے ہیں جو ایک دم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں یہ جس نے مجھے شکار کیا ہے یہ جال کو کھول دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاتا ہوں اور آنے کے بعد پھر اسی جال میں آ جاؤں گا۔ تو وہ ہنسنے لگا عیسائی، کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا کوئی جانور نکلنے کے بعد باہر آتا ہوگا؟ کیا کسی جانور کی بولی کو انسان سمجھتا ہوگا؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانور کی بولی بھی جانتا ہوں اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر یہ نہ آئے تو مجھے گرفتار کر لینا۔ اللہ کے رسول نے جب اتنا کہا تو اس نے ایک دم کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جال سے ہرن کو نکالا، ہرن گیا اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ہرن اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہم رونے لگے، میرے رسول بھی رونے لگے کہ یعنی ایسے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت میں روئے۔ اور آیا ہرن آگے آیا اور آنے کے بعد ایک طرف وہ عیسائی مصطفیٰ کو دیکھتا، ایک طرف ہرن کو دیکھتا، اور ہرن آتا گیا اور آنے کے بعد اس نے اللہ کے رسول سے کچھ کہا۔ اللہ کے رسول سے اس عیسائی نے کہا کہ کیا یہ ہرن کہہ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں آ چکا ہوں لیکن آپ اس سے کہیں کہ میں اکیلا نہیں، میرے بچے بھی ساتھ میں ہیں، میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اتنا کہا، اللہ کے رسول نے جب اتنا فرمایا تو اس بدو نے ایک دم روتے ہوئے کہا کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، میں نے ہرن کو بھی آزاد کر دیا، بچوں کو بھی آزاد کر دیا، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ جو جانوروں کی بولیاں جانتا ہو، جو یعنی جانور سے وعدہ کر کے نبھاتے ہوں تو ضرور اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے۔ پوری کائنات پر میرے مصطفیٰ کا احسان ہے اور وہ اسی احسان لے کر آج جس نے میلاد النبی ہم مناتے ہیں، یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آ چکا ہے۔ ہم اپنے نبی کے کیریکٹر کو بیان کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی آمد کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان سے آئے۔ میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، میثاق مدینہ پڑھو کہ میثاق مدینہ جب پیغمبر نے کیا تھا، کہا تھا صحابہ سے جاؤ پورے مدینے میں تلاش کرو کون بوڑھا ہے، کون ضعیفہ ہے، کون بیوہ ہے، کون بچے یتیم ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو تلاش کرو، مسلمان بیواؤں کو تلاش کرو، مسلمان ضعیفوں کو تلاش کرو، نہیں پیغمبر کے وہ کلمے یاد رکھو کہ پیغمبر اعظم نے مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں تلاش کرو، ہے کوئی ضعیفہ چاہے وہ کسی مذہب کی ہو، ہے کوئی بیمار جاؤ اسے تلاش کر کے لاؤ، ہے کوئی بیوہ جاؤ اسے تلاش کرو، ہے کوئی یتیم بچے، جتنے بھی یتیم بچے بیوائیں ضعیفہ ہیں، بوڑھے ہیں، جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، جاؤ ان کا مہینہ اتنا پنسن ان کو دیا جائے، ان کے گھر میں اتنا آٹا دیا جائے، اتنے کھجورے دی جائے۔ اس میثاق مدینہ سے بہتر ہمیں کوئی میثاق نہیں ملتا ہے، کوئی وعدہ نہیں ملتا ہے۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرو، پیغمبر نے کبھی زندگی کا اصول نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کسی کی گردن کو کاٹ دیا جائے۔ وہ سب سے بڑے ظالم انسان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے اور کسی کی گردن کو کاٹا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے تو ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی بنا وجہ کسی کو ایک انسان کو بھی قتل کرتا ہے تو ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے، وہ پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔
میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، تو 12ویں کے موقع پر میں یہی کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی کے اصول عطا فرمائے ہیں ان اصولوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ نماز پڑھنا ہی اسلام نہیں ہے، روزے رکھ لینا ہی اسلام نہیں ہے، داڑھی رکھ لینا، ہم کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، ہاں ضرور سنت ہے داڑھی رکھنا، لیکن داڑھی کے ساتھ ساتھ کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی سنت ہے، بیواؤں کا ساتھ دینا بھی سنت ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا بھی سنت ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا سنت ہے، کسی بھوکے کو کھلا دینا سنت ہے، ننگے کو پہنا دینا سنت ہے۔ صرف نبی کی سنت داڑھی رکھ لینا نہیں ہے، نبی کی سنت کریمہ شادی کرنا ہی نہیں ہے، صرف 2 سنت تو ہم نے پکڑ لی ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اسی پر ہمارا زور رہتا ہے، ہمیں شادی کرنا سنت ہے، النکاح من سنتی، ہم اس پر پورا زور لگا دیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ نبی کی جتنی سنتیں ہیں ہر سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو، نبی سے عشق کرتے ہو، تو نبی کی ہر سنتوں کو پھیلانا ہوگا، اور تم پھیلاؤ گے۔ آج بھی میں کہتا ہوں اگر آج بھی تم کردار مصطفیٰ کو، نبی کی زندگی کے اصولوں کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ گے تو آج بھی لوگ تمنا کریں گے مذہب اسلام میں آنے کے لیے، لیکن آج لوگ ہماری بے راغبی کی وجہ سے اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، بانی اسلام پر نہ جانے کیا کیا کہتے نظر آتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، میرے رسول کی آمد ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ ایسے موقع پر نبی کا جشن منائیں، جھنڈیاں لگائیں، گھروں کو سجائیں، مساجد کو سجائیں، نبی کا کردار بتائیں، نبی کی زندگی بتائیں، نبی کی نمازوں کے بارے میں بتائیں کہ نبی نے کس طرح سے عبادات فرمائی ہیں، نبی پر جو قرآن اتارا ہے وہ نبی نے کس انداز سے قرآن کو پڑھا ہے، تو نبی کی زندگی کے اصول بتائیں گے تو ہم کو اس بار ربیع الاول شریف کے آنے کا مقصد ہمیں حاصل ہوگا۔ صرف یعنی جھنڈا اٹھا دینا اور خوشی منا لینا یہی عید میلاد النبی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو نبی کا عاشق کہتے ہیں۔ میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ نبی اکرم سے بے پناہ محبت کریں، شریعت مطہرہ پر اپنی زندگی گزاریں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ابھی کرونا وائرس کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے کرونا جیسی وائرس سے ہم کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔